الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. پیج نمبر 42. وسیلے کی حقیقت اور اس کا طریقہ. وسیلہ ایک ایسا سائن بورڈ ہے جس کے نیچے بہت سے لوگوں نے شرک و بدعت کی دکانیں سجا رکھی ہے. لٹیرے ہمارے خون پسینے کی کمائی چاٹ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہم پر احسان عظیم کر رہے ہیں. اسی آڑ میں کتنے لوگوں کی عزتیں پامال ہو گئی اور کتنے لوگوں کے ایمان لٹ گئے، اور یہ سلسلہ بڑے عیارانہ طریقے سے جاری ہے. آئیے دیکھیں یہ وسیلہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ آیت پڑھیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاطر کی آیت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب لفظ ناس کے اندر دنیا کے سارے افراد آ جاتے ہیں. لفظ ناس کے اندر دنیا کے سارے افراد آ جاتے ہیں. جس بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، جو بھی بولی وہ بولتا ہوں. ناس کے اندر سارے افراد شامل ہیں. یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ مت کے لوگ بھی، بدھ مت کے لوگ بھی، جین مت کے لوگ بھی، اسی طرح کالے بھی، گورے بھی، عربی بولنے والے، غیر عربی بولنے والے، سارے لوگ لفظ ناس کے اندر شامل ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جو سب سے پہلا حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تہتدون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تو یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، تم سب ہی محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف. ساری انسانیت اللہ کے محتاج ہے، سارے انسان اللہ کے محتاج ہے. واللہ هو الغنی، واللہ، اور اللہ ہی، ہوا وہی، الغنی، سب سے بے پرواہ ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا الی اللہ، لوگوں، ان تمام خود ساختہ معبودوں سے اپنے تعلق، رشتہ ناطے توڑ کر ایک اللہ کی طرف جڑ جاؤ. تمام لوگ محتاج ہیں، صرف وہی بے نیاز اور بے پرواہ ذات ہے. وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے اس کی کوئی تعریف کرے. اس کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے، وہ ہمہ صفت موصوف ہے. آئیے ہم کچھ محتاج لوگوں کی حالت پڑھیں اور دیکھیں انہوں نے ضرورت کے وقت کس طرح اللہ تک رسائی حاصل کی، تاکہ ہم بھی وہی وسیلہ اختیار کریں. نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، پھر غور سے پڑھ لے. انہوں نے اللہ سے مدد کس طرح طلب کی تھی، اس حوالے سے دیگر انبیاء کا عمل درج ذیل ہے. جناب نوح علیہ السلام کی سیرت میں ہم پڑھ آئے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کو بطور وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہہ کر؟ انی مغلوب فانتصر، انی، بے شک میں، مغلوب، میں بے بس ہوں، فانتصر، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ رب العالمین جناب نوح علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہیں. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على قدر قد قدر.
اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام سے غلطی اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور جناب آدم علیہ السلام غلطی اور گناہ سے اللہ رب العالمین سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ، جناب آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور ابلیس بھی غلطی کرتا ہے۔ ابلیس غلطی کرنے کے بعد فرق صرف اتنا ہے، ابلیس غلطی کرنے کے بعد ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، ابلیس کافروں میں سے تھا۔ جبکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے عصا واستغفر، غلطی ہوئی لیکن غلطی ہو جانے کے بعد اپنی غلطی پہ ڈٹ جانے کے بجائے جناب آدم علیہ السلام غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم دونوں نے ظلم کیا، یہ میاں بیوی ہیں، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری حالت پہ رحم نہیں فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم خسارے میں، نقصان میں پڑنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اگر انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کو فوراً دعا کو بطور وسیلہ اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور بڑے فخر سے اپنی خلافت عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ لفظ انہوں نے غلط لکھا ہے، اپنی خلافت نہیں ہے، زمین کی خلافت ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مراد کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہا میں اپنی جانشین بنانے والا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ خلیفہ جو نہ ہو تو اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت میں ہے۔ تو یہاں پہ خلافت سے مراد اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے زمین کو جنوں سے آباد کیا تھا، تو جنوں نے یہاں پہ فتنہ فساد کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے جانشین، کیونکہ پہلے جنوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کی آباد کاری کے لیے ان کو پیدا کیا، اور جنوں نے یہاں پہ دنگا فساد انہوں نے مچایا۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین اپنے پروگرام فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جب بیان کرتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آگے سے فرشتے کیا کہتے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد برپا کرے اور وہاں پہ خون خرابہ کرے۔ اب فرشتوں کو کیسا پتہ چلا؟ کیونکہ فرشتوں نے جنوں کو دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ خلیفہ سے مراد زمین کے خلیفہ ہے، زمین کے جانشین ہے۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور سجدہ نہ کرنے والے کو رندہ درگاہ قرار دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ایک درخت کے پھل کے سوا باقی پھل کھانے کی اجازت دی، مگر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اس تمام انسانوں کو میں کیا کروں گا؟ گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو وہی پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اس پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس ناراضی کو برداشت نہ کر سکے اور تڑپ گئے اور معافی مانگنی چاہی۔ ارشاد باری تعالیٰ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس پر مہربان ہوئے، اس کی طرف متوجہ ہوا۔
انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ اپنی مخلوق سے رحم کرنے والا ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس نے آدم علیہ السلام کو خود سکھایا تھا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہے بیٹا، دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہے حسد۔ کیا ہے پہلا گناہ؟ حسد ہے۔ اور دوسری گناہ کیا ہے؟ خواہش ہے، ہرس، جس کو ہم لالچ کہتے ہیں۔ خواہش نہیں، لالچ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام، جب ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت میں آباد کر دیا تو کس کو حسد آیا؟ شیطان کو۔ اب آدم اور حوا جنت سے کیوں نکلے؟ کیوں نکالے گئے؟ ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس شیطان آیا اور قسم اٹھا کر ان کو یہ باور کرایا کہ اللہ رب العالمین ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ، تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں منع اس لیے کیا ہے تاکہ تم یا ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے بن جائیں گے، یا تم اس پھل کو کھانے کی صورت میں کیا بنو گے؟ فرشتے بنو گے۔ کیا کہا؟ یہ پھل سے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتے۔ ایک، یا اللہ یہ نہیں چاہتا یہ پھل کھا کر تم لوگ فرشتہ نہ بن جائے۔ تو اب ان کو یہ ہرس پیدا ہوا کہ یار یا تو ہمیں ہمیشہ اس جنت میں رہنا چاہیے یا ہمیں فرشتہ بننا چاہیے۔ تو فرشتہ بننے کی چکر میں یا ہمیشہ جنت میں رہنے کی اس ہرس میں جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت کے پھل کھا لیتے ہیں۔ تو اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے مصیبت کی گھڑی میں جب بے بس ہوئے تو انہوں نے دعا کو بطور وسیلہ اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، ان کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دعا کو بطور وسیلہ اختیار کیا۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام مصیبت سے نجات کے لیے بھی جناب اب ایک مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن بستیوں کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ یہ کشمکش ایک عرصہ جاری رہی۔ آخر کار یونس علیہ السلام بے بس ہو کر اللہ کے سامنے شکایت کر دی۔ یونس علیہ السلام نے بے بس ہو کر اللہ کے سامنے شکایت کر دی تو قوم کو آخری نوٹس دینے کا حکم ہوا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو 3 دن کے بعد گرفتار عذاب ہو جائیں گے۔ یہ اعلان کر کے آپ بستی سے نکل گئے۔ جناب یونس علیہ السلام اعلان کر کے اللہ کے اذن سے پہلے، اللہ کے حکم سے پہلے بستی سے نکل گئے۔ لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے، یعنی عذاب کی نشانیاں دیکھے تو بستی سے نکل کر رونے اور معافی مانگنے لگے۔ استغفار تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور عذاب ٹل گیا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کی تلاش میں دوڑے۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے جگہ چلے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راہ میں ایک دریا پڑتا تھا، اسے عبور کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی طوفان کے لپیٹ میں آ گئی۔ فیصلہ ہوا کہ کوئی غلام اپنے مالک سے باغا ہوا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ قراندازی ہوئی تو قراندازی جس کو ہم کہتے ہیں لاٹری، بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا۔ یہ قصہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ وَإِنَّ يُونُسَ، اور بے شک یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب ابق وہ بھاگ گیا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ لدی ہوئی کشتی کی طرف، فساہما تو انہوں نے قرع ڈالا،
فکان من المدحضین، فکان وہ تھا من المدحضین دریا میں دھکیلا گیا، فکان من المدحضین اسے دریا میں دھکیل دیا گیا، فالتقمہ الحوت اس کو مچھلی نگل گئی، اس کو مچھلی نگل گئی۔ نگلنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے ہم چباتے ہیں، چبا کر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پیٹ کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ ایک ہے نگلنا بغیر چبا کے ڈائریکٹ اس کو، جس طرح ہم دوائی وغیرہ نگل لیتی ہے۔ وہ مچھلی پھر اس کو مچھلی نگل گئی اور وہ پشیمان ہو گیا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ فنادا اس نے آواز دی، فنادا اس نے ندا کی، فی الظلماتی اندھیروں سے، فی الظلماتی اندھیروں سے۔ ایک طرف مچھلی کا میدے میں جناب یونس علیہ السلام بند ہے، میدا اس کے پیٹ میں ہے، پیٹ اس کے ہڈیوں کے درمیان ہے، اور ہڈیوں کے باہر اس کی کیا ہے، چربی ہے، چربی کے اوپر گوشت ہے، گوشت کے اوپر اس کی کھال ہے مچھلی کی، اور کھال کے اوپر پانی کی کتنے تہ تھے، تہوں کے اندر کیا تھے، اب ظلمات ہے، یہ اندھیرے ہی اندھیرے۔ مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا الگ، میدے کا اندھیرا الگ، پھر اس کے اوپر کور جو چربی ہے، ہڈیاں ہے، گوشت ہے، کھال ہے، پھر پتہ نہیں پانی کی کتنے تہوں کے نیچے وہ مچھلی تھی۔ فی الظلمات اندھیروں سے، ان لا الہ الا انت۔ اب یونس علیہ السلام کی دعا میں تین باتیں، کتنی باتیں؟ تین باتیں۔ پہلی بات لا الہ توحید، سبحانک تسبیح، انی کنت من الظالمین اعتراف جرم، اعتراف گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی فاستجبنا لہ، ہم نے جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہم نے قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے ہم نے نجات دی، وکذالک، اور اسی طرح ننجی، ہم نجات دیں گے قیامت تک، کس کو؟ المؤمنین، جو ان تین باتوں پر ایمان لانے والے مومن ہیں، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے اگر کسی کا انداز ایسا ہی ہو۔ لا الہ، اب لا الہ الا کیا؟ کلمہ توحید، کلمہ توحید کو جناب یونس نے بطور وسیلہ اپنی دعا میں پیش کیا۔ سبحانکا، اللہ کی تسبیح ہے، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ تمام کمزوریوں سے، تمام خامیوں سے اور تمام نقص سے اللہ پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، یہ اعتراف ہے، انی بے شک میں، کنت میں تھا، من الظالمین، اور ظالموں میں سے، میں ظالموں میں سے تھا، میں نے ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تسبیح کی کتنی برکت ہے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فلولا انه كان من المسبحين، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے یونس نہ ہوتے، للبث في بطنه، للبث یقیناً اسے رکھا جاتا، فی بطنه اس مچھلی کے پیٹ میں، کب تک؟ الى یوم یبعثون، قیامت قائم ہونے تک۔ غور فرمائیے، اللہ کے نبی کی مشیت تھی، اللہ کے نبی کی مشیت تھی کہ قوم کو ان کی گناہوں کی سزا ملے، مگر اللہ قوم کو معاف کرنا چاہتا تھا۔ حشر کیا ہوا اور کون غالب آیا؟ نبی کی مشیت کیا تھی؟ قوم غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اللہ کی مشیت کیا تھی؟ وہ قوم توبہ طائب ہو جائے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے۔ تو غالب کس کی مشیت آئی؟ اللہ کی مشیت یا پیغمبر کی؟ اللہ کی۔ کون کہتا ہے یار کو یار کی ماننی پڑتی ہے؟ یہ ہماری اردو زبان میں کیا، یار کو یار کی ماننی پڑتی ہے۔ معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہے، جب کوئی گرفتار مصیبت ہو جائے اور جب غلطی ہو جائے تو دل سے توبہ استغفار کی جائے، معافی مل جاتی ہے، اس کو بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اب یہ دلیل تھی کسی مصیبت سے نجات، کیونکہ انسان کب پکار اٹھتے ہیں؟ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ جناب یونس پر مصیبت آئی تھی۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یونس علیہ السلام کی اسی خاص منظر سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، لا الہ نہیں ہے ان اندھیروں سے مجھے صحیح سلامت نکالنے والا، لا الہ نہیں ہے مجھے اس قید خانے سے رہائی دینے والا، الا انت تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے عاجزی سے، میرے گھر والے عاجز ہے، میری قوم عاجز ہے، میری قوم یہاں تک پہنچ نہیں سکتی، میری اولاد یہاں تک پہنچ نہیں سکتی مجھے بچانے کے لیے، مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے کے لیے وہ آ نہیں سکتے، میرے قوم کے لوگ بھی اور میرے گھر کے افراد بھی، کیونکہ وہ کمزور ہے۔ سبحانک اللہ تو پاک ہے اس بڑی مچھلی کی آگے میرے گھر والوں کی نہیں چلتے، لیکن تو پاک ہے اس کمزوری سے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے ترستے ہیں، یہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، اللہ کی راہ میں آزمائشوں پہ آزمائش برداشت کی، بڑھاپا آ گیا، بیٹے کی ضرورت محسوس کی تو دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، ربی اے میرے رب، حبلی مجھے عطا فرما، من الصالحین ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو معلوم کیا ہوا، بیٹا دینے پر بھی قادر کون ہے؟ اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام حصول اولاد کے لیے دعا کو بطور وسیلہ، بطور ویپن، بطور ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی تو اللہ نے کیسے ان کی درخواست قبول کی؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی ہم نے خوشخبری دی۔ اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے خالو تھے، مریم علیہ السلام کی کفالت و پرورش اللہ کے حکم سے ان کے سپرد ہوئی تھی، ان کی اپنی اولاد نہ تھی، بڑھاپا غالب آ گیا، بیوی بانجھ پن کے علاوہ ضعیفہ بھی ہو چکی تھی، وہ مریم علیہ السلام کو اکثر مصروف عبادت چھوڑ کر حجرے میں بند کر کے چلے جاتے، جب لوٹتے تو مریم علیہ السلام کے پاس تازہ کھانے میوے دیکھتے، پوچھا یہ تمہارے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ کس نے؟ جناب زکریا نے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام جواب دیتی ہے، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ذہن فوراً اس طرف گیا، میں بھی اللہ سے بیٹا مانگ لو، چنانچہ دعا کرنے لگے جناب زکریا علیہ السلام۔ یہ نہیں دیکھا اب میری کیا کنڈیشن ہے، میری بیوی کی کیا کنڈیشن ہے، یہ دیکھا میں کس سے مانگ رہا ہوں، کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں۔ ان کو پورا ایمان اور یقین تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بڑھاپے یا اپنی گھر والی کی بانجھ پن کی طرف نہیں دیکھا تو اللہ رب العالمین سے قوی امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے علی کل شیء قدیر ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے کیا فرماتے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا۔ ربی اے میرے رب، انی وہن العظم، انی بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی ہے، العظم ہڈیاں، منی میری، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، واشتعل الرأس اور سر مشتعل ہو گئے ہیں، بڑک اٹھے ہیں، شیبن بڑھاپے سے، سفیدی سے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَلَمْ أَكُنْ اور میں کبھی بھی نہیں رہا، بِدُعَائِكَ تجھ سے مانگ کر میرا رب، شقیہ کبھی بھی میں بد نصیب نہیں رہا، بے نصیب یا بد نصیب نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، وَإِنِّي اور بے شک مجھے خوف ہے، الموالیہ اپنے بائی بندوں کی مجھے خوف ہے، من ورائی میرے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا
اور میری بیوی بانچ ہے. اب میری بیوی کی پیدا کرنے کی جو ایج، اس کی بچہ پیدا کرنے والی ایج اس کی ختم ہو گئی ہے. فہب لی من لدنک ولیا، فہب لی تو مجھے عطا فرما دے، من لدنک اپنے فضل سے، ولیا ایک دوست بیٹا عطا فرمائے. کیوں؟ یریثنی ویریث من آل یعقوب، یریثنی وہ میرا وارث بنے گا، ویریث من آل یعقوب اور وہ آل یعقوب کا وارث بنے گا. وجعلہ رب رضیا، اے اللہ اس کو ایسا بنا دے جس پر تو راضی ہو. تو یہ جناب یحییٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین جناب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اولاد دے دیتا ہے، بیٹا دے دیتا ہے جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی صورت میں. تو یحییٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا میرے لیے اس حالت میں، اس کنڈیشن میں، کیا مجھے اولاد، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ وہ تعجب سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے جواب دیتے ہیں ہاں، اور ہم نے بیٹے کا نام بھی اللہ نے کہا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا. اچھا غور فرمائیے، غور فرماتے جائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے. دوسرے الفاظ میں دعا ہی وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی اولاد عطا فرماتا ہے، ورنہ ان کے بھی تو بزرگ تھے. کس کے؟ جناب زکریا علیہ السلام کی دعائیں وہ بھی سنتا ہے. آپ بھی اسی سے مانگے، آپ بھی اسی سے مانگے. کس سے؟ اسی اللہ سے. وہ آپ کی بھی سنے گا، وہ آپ کی بھی سنے گا. اولاد اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی آسمانوں کی سلطنت، آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی. یخلق ما یشاء، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، یہب وہ دے دیتا ہے، لمن عطا فرماتا ہے، لمن یشاء جسے وہ چاہے، اناسن بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے وہ چاہتا ہے اسے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا جسے وہ چاہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا جسے وہ چاہتا ہے اسے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. عموماً ایک چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کسی خاتون کو 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو تو اس کو سے سب سے زیادہ نفرت عورتیں ہی کرتی ہے. عورت سے سب سے زیادہ نفرت کون کرتی ہے؟ عورت سے سب سے زیادہ نفرت عورت کرتی ہے. وہ ساس بن کر نفرت کرتی ہے کہ اب اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بچیاں ہیں بچیاں، حالانکہ وہ بھی بچی تھی نا کسی کی. اگر بچے پیدا ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر بچیاں پیدا ہو تو پھر اس بیچاری عورت کی شامت آتی ہے. یہاں پہ کیا فرماتا اللہ؟ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا جو جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکورا ویہب لمن یشاء الذکور اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناسا جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما جسے وہ چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے اور نہ بیٹی دیتا ہے. تو اس میں اس عورت کی کوئی کردار نہیں ہے. یہ ہماری ایک جاہلیت پایا جاتا ہے، جہالت پایا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی اولاد چاہیے تو اسی طرح مانگے، درد کی خاک نہ چاٹے، در کی خاک نہ چاٹے، در کی خاک نہ چاٹے. زکریا علیہ السلام کی یہ دعا، زکریا علیہ السلام کی یہ دعا میں نے اپنے اوپر آزمائی، نہایت مجرب رہا. ایک کاتب کتاب کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر آزمائی، مجھے یہ نسخہ بہت زیادہ فائدہ مند رہا.
رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ربی اے میرا رب، حب لی مجھے عطا فرما، من لدنک اپنی قدرت سے، اور ذریۃ طیبۃ پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، انک بے شک تو سمیع سننے والا ہے، الدعاء دعا کو۔ اسی طرح صحت یابی، اولاد اور دولت کی حصول کے لیے دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ایک مریض کا قصہ سنیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آزمائش آ گئی اور آپ بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ مرض انتہا کو پہنچ گیا، اولاد لقمہ اجل ہو گئی، دولت دنیا ختم ہو گئی، نوکر چاکر ساتھ چھوڑ گئے، آپ کے سوا ایک کے سوا تمام بیویاں بے وفائی کر گئیں۔ صحت کے لیے وسیلہ درکار تھا، مگر بظاہر وسیلہ ناپید تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، اذ جب نادا اس نے پکارا، کس کو؟ ربہ اپنے رب کو، انی مسنی الضر، انی بے شک مجھے، مسنی مجھے پہنچا ہے، الضر تکلیف، بے شک مجھے بہت تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے ہر طرح کی تکلیف آئی ہے، اولاد لقمہ اجل بن گئی ہے، دولت ختم ہو گئی ہے، بیویاں ساری چلی گئی ایک کے سوا، اور میں خود بیماری سے چور ہو چکا ہوں۔ تو میری دعا ہے اللہ میری بیماری بھی ختم ہو، اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے، اللہ مجھے بیویاں بھی عطا فرمائے، اور اللہ مجھے دولت بھی عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے دے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو در در کی خاک چاٹنے کے بجائے اللہ مالک الملک سے مخاطب ہو جائیے، اور اسی طرح مخاطب ہو جس طرح یہ مریض مخاطب ہوا۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ دعا ہی وسیلہ ہے، آپ کی نیت اور آپ کا خلوص یقین ہی بہترین وسیلہ ہے۔ حصول مکان، حصول بیوی اور خوف کو امن سے چینج کرنے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ دعا جن کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ دعا کرے۔ آئیے اب ایک مسافر کا وسیلہ دیکھیں، وہ کس طرح سہارا طلب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، فرعون کی پابندیوں کے باوجود خالق کل نے ان کو پیدا کیا، بلکہ فرعون ہی کی گود میں ان کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ ایک روز دو لڑنے والوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی، باز نہ آنے والے کو جو موقع مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ جس آدمی کو چھڑایا تھا، دوسرے دن آپ کا جو گزر ہوا تو دیکھا وہ کسی دوسرے سے لڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ تو روز ہی لڑتا ہے، وہ سمجھا کہ کل کی طرح اب یہ مجھے مار دیں گے، بنی اسرائیلی نے یہ سمجھا، بول اٹھا تو مجھے بھی قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل تو نے قتل کیا تھا۔ اس طرح قتل کا راز فاش ہو گیا۔ بات فرعون کے دربار میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری ہو گیا۔ درباریوں میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ بھاگا اور صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مصر کے باہر کہیں بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، خوف بھی تھا، راستہ بھی نامعلوم تھا۔ دور و دراز کا سفر طے کر کے بے سہارا، بھوکے پیاسے ایک شہر کے پاس کنویں کے قریب درختوں کے چھاؤں میں جا بیٹھے۔ لوگ پانی بھر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو نوجوان لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک روک کر رکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، قریب جا کر وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ ان دو لڑکیوں نے آپ نے نیک سیرت اور جوان مردوں کا
سا کام کیا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے نیک سیرت جوان مردوں کا سا کام کیا، لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور ان لڑکیوں کو آگے بلا کر ان کو فوراً فارغ کر دیا. اور ارشاد قرآنی ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا، ان دونوں بچیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام مدین کی اس پانی کی کنویں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. وہاں پہ دو بچیاں اپنے جانوروں کو سمیٹ کر روک کر سائڈ پر کھڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں کیوں پانی نہیں پلاتی؟ تو آگے سے وہ دونوں کیا کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ شوق کی بنیاد پہ ہم یہاں پر نہیں آئی ہے، ہمارے باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر آنے پر مجبور ہے. جب تک یہ لوگ پانی نہیں پلاتے ہم لوگوں کے پانی پلانے کے بعد بچے کھچے پانی ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فَسَقَى لَهُمَا، ان دونوں کو پانی پلاتے ہیں. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر اس سائے کی طرف پھر واپس چلے جاتے ہیں. پھر دعا کرتے ہیں رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لما جو بھی، انزلتا تو اتارے، الیہ میری طرف، من خیرین کوئی خیر، فقیرن میں ہر خیر کا محتاج ہوں. کتنے جامع دعا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر آئے تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور ساتھ دل میں خوف بھی ہے، کہیں فرعونی ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ نہ آئیں. پس موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا اے میرے پروردگار، تو بلائی میں سے جو کچھ بھی میرے لیے نازل فرما دے میں اسی کا محتاج ہوں. غور فرمائیے، وسیلے کے لیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دعا ہی وسیلہ ہے. نہ صرف ٹھکانہ ملا بلکہ بیوی بھی مل گئی، ایک بزرگ کی شفقت بھی نصیب ہوئی اور سکون بھی ملا. ایک بزرگ کی شفقت بھی ملی. ڈیمانڈ کیا تھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک بزرگ کی اللہ رب العالمین نے شفقت نصیب فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کو. ڈرے ہوئے آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کوئی آدمی، کوئی شفیق، کوئی مہربان اس پر شفقت کرے. پھر مسافر کے لیے رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت، اور کھانے کے لیے کھانے کی ضرورت، اور اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو روٹی بھی عطا کی. اللہ رب العالمین نے ایک شفیق بزرگ کی شفقت بھی نصیب فرمائی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکون بھی دیا. اور اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک نیک سیرت، ایک نیک باحیا ایک بیوی بھی عطا فرمائی. قرآن مجید اس عورت کی حیا کی قرآن مجید گواہی دیتی ہے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قرآن کیا کہتا ہے؟ فجاءته، موسیٰ علیہ السلام ابھی سائے میں اسی طرح یہ دعا کر کے لیٹے ہوئے تھے. فجاءته احداهما، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی، على استحياء، شرماتی ہوئی، اور کیا کہتی ہے؟ ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو تھوڑی سی اجرت دینے کے لیے جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے، عموماً مشہور کیا ہے؟ سنا ہے مشہور کیا ہے؟ مشہور لوگ کہتے حضرت شعیب نہیں ہے. ٹھیک ہے مدین کا، لیکن شعیب نہیں ہے. یہ ایک بزرگ ہے، نیک بزرگ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر اس بزرگ کے سامنے اپنے سارے قصے بیان کرتے ہیں. تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ظالم لوگوں سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے. پھر اب ان بچیوں میں نے بھی دیکھا، ایک تو جناب موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی تھے، اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام امانت دار بھی تھے.
اب طاقت کا اندازہ ان بچوں نے اس طرح لگایا کیونکہ کہا جاتا ہے جس کنویں کے جو ڈھکن کو چند لوگ اٹھاتے تھے اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، اور جو ڈول 2-3 آدمی اس کو جو نہ کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اس ڈول کو کھینچا کنویں سے۔ تو اس طرح اس بچی نے اس کی طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیا، اور امانت داری کا اس کو اندازہ اس طرح ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے آگے یہ خاتون چل رہی تھی تو ہوا چلنے کی وجہ سے اس کے جسم کے سے کچھ کپڑے جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ میرے پیچھے بیٹھے، میرے پیچھے پیچھے آئیں، اور جس طرف آپ نے جانا ہے نا آپ مجھے پیچھے سے کنکریاں اس سمت پہ آپ کنکری آپ پھینکے، میں اس سمت میں چلوں گا۔ تو اب اس بچی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری بھی اس نے دیکھی تھی، تو وہ اپنے بابا سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ابا جان، اگر آپ اس بچے کو، اس غلام کو اگر آپ جو ہے نا بطور اجرت اگر آپ رکھیں تو ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ اگر اجرت کے لیے رکھیے تو طاقتور بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے۔ اب بچی نے جب اس مہذب انداز میں اس سے شادی کرنے کا جب ارادہ ظاہر کیا تو جناب اس بچی کے والد کیا فرماتے ہیں؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں۔ کیوں؟ اب گھر میں ملازم رکھنے کی صورت میں ایک ملازم ہے اور دوسری طرف جوان بچیاں ہیں، تو پھر وہاں پہ مسئلہ تھا، تو لہٰذا فرمانے لگے میں چاہتا ہوں میری 2 بچیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں۔ حق مہر کیا ہوگا؟ یہ حق مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال میری خدمت کرے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 سال میری خدمت کرے فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ، ان دونوں مدت 8 سالہ مدت یا 10 سالہ مدت جو بھی میں پورا کروں، فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، مجھ پر کوئی اسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس پر کیا ہے؟ کار ساز ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر اب مدین سے مصر کی طرف چل پڑے۔ رات کی تاریکی ہے، سردیوں کا سیزن ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچے، وہاں پہ اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر وحی کرتے ہیں۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بزرگ کی شفقت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو امن میں تبدیل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بے چینی کو اللہ نے سکون میں تبدیل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نیک سیرت بیوی بھی عطا فرمائی، ان کو چھت بھی اللہ رب العالمین نے فراہم کیا، اور روٹی روزی بھی اللہ نے فراہم کیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، آئیے کیسے نبی کا قصہ بھی پڑھے جس کی عزت خطرے میں ہے۔ اب یہاں پہ عزت کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی عزت خطرے میں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ آپ سدوم کی بستیوں کی اصلاح کے لیے مقرر ہوئے جن میں بے حیائی کی انتہا ہو چکی تھی، مرد مردوں سے فعل بد کرتے تھے، یعنی ہم جنس پرستی، اور اس پر فخر کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام عرصہ دراز تک قوم کی نافرمانیاں برداشت کرتے رہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے گرفت آئی۔ ہوا یوں کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل اختیار کر کے قوم لوط میں آ گئے۔ لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر سخت گھبرائے، گھر میں مہمانوں کو جگہ دی تو قوم چڑھ آئی۔ شدت سے مطالبہ ہونے لگا کہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ لوط علیہ السلام منت سماجت کرتے رہے، مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، مگر ان کا مطالبہ شدت پکڑتا گیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں یعنی ان کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے شرعی طریقے کے مطابق خواہش پوری کر لو، مگر بے سود مایوس ہو کر لوط علیہ السلام ان سے کہا، تم میں کوئی سنجیدہ علیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سنجیدہ اور سمجھدار نہیں ہے؟ یہ میری بات جو میری بات پر غور کرے۔ آپ آہ بھر کر بولے، کاش میرے لیے کوئی مضبوط قلعہ ہوتا
جہاں میں پناہ لے لیتا۔ رات ہو گئی، یہ لوگ صحن کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ توڑنے لگے تو لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی۔ کیا فرمایا؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ان فسادی قوم پر میری مدد فرما۔